بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مقام ابراہیم کے حوالے سے کہ مقام ابراہیم کی تاریخ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کتنی بار آیا ہے۔ مقام ابراہیم یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کعبہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، لیکن اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے محبوب یہ ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم کی عظمت و شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ اب غور کریں کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا تو اللہ کے محبوب اکرم اور حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت اور بزرگی اور ان کے تقدس اور شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک آفتاب اور غیرت مہتاب بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کاش قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم اور معظم بن جائیں، اور اس کی توہین و بے ادبی کر کے شیطان کے پنجہ گمراہی میں گرفتار نہ ہوں اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں۔ اور کاش ان چمکتی ہوئی آیات بینات سے نجدیوں کو عبرت حاصل ہو جو حضور علیہ السلام کی قبر انور کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس کی توہین اور بے ادبی کرتے رہتے ہیں، اور گنبد خضرا کو منہدم کرنے اور گرا کر مسمار کر دینے اور نشان قبر مٹا دینے کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔